بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ جنت کی تسبیح جو پڑھتا ہے دنیا میں ہی جنتی کہلاتا ہے۔ سب سے افضل تسبیح شعبان میں ہر نماز کے بعد ضرور پڑھیں۔ محترم ناظرین، ماہ شعبان المعظم کے حوالے سے آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا وظیفہ لے کر آئی ہوں جو بہت ہی مختصر اور چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اس کو ماہ شعبان المعظم کی ہر رات پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے فرشتے رات میں اس پڑھنے والے کے گھر میں نازل ہوتے ہیں اور اس کو دولت سے مالا مال کر دیتے ہیں، اور یہ تسبیح پڑھنے سے دنیا میں ہی وہ جنتی کہلاتا ہے۔ یہ ایسا نایاب وظیفہ ہے کہ جس پر یقین کرنا مشکل ہے، لیکن اس وظیفے کو پڑھنے والے کا ہر کام پورا ہو جائے گا۔ جس کام میں بھی اس کو پریشانی لگی ہو انشاءاللہ وہ پریشانی دور ہو جائے گی، کیونکہ میرے جو بھائی بہن دوست ہیں جن کا کوئی نہ کوئی نقصان ہوتا رہتا ہے، کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں ان میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، کوئی بھی کام پورا نہیں ہوتا، بہت سے مسئلے مسائل بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج میں ان کے لیے ایک ایسی چھوٹی سی تسبیح لے کر حاضر ہوئی ہوں کہ اس کو پڑھنے سے آپ کے چند سیکنڈ یا چند منٹ لگنے ہیں، لیکن اس کا اثر بہت زیادہ ہے۔ یہ عمل آپ نے اس ماہ مبارک کی رات میں کر کے سو جانا ہے۔ جب آپ صبح اٹھو گے تو دنیا کا جتنا بھی بڑے سے بڑا مسئلہ ہوگا، وہ بڑی سے بڑی مشکل ہوگی، بڑے سے بڑا مقصد ہوگا، انشاءاللہ وہ حل ہو جائے گا۔ یہ 3 منٹ کا مختصر سا عمل ہر کام میں آپ کو کامیابی دلائے گا اور راستے میں آنے والی ہر تکلیف کو، ہر رکاوٹ کو دور کر دے گا۔ اگر آپ کوئی بھی نیا کام شروع کرنے جا رہے ہیں، آپ یہ سوچ کر پریشان نہ ہوں کہ پتہ نہیں میرا یہ کام چلے گا کہ نہیں چلے گا، بلکہ اپنا کام اللہ کے سپرد کر دیا کریں، اللہ کی ذات کے حوالے کر دیا کریں، کیونکہ بھائیوں اور بہنوں، انسان کی زندگی یہ نہیں کہ وہ زندگی بھر رو رو کر اللہ سے اپنی خواہشات طلب کرتا رہے اور خواہشات پوری نہ ہو، اور خواہشات پوری نہ ہونے کی صورت میں اللہ سے مایوس ہو کر گمراہی اختیار کر لے، بلکہ انسان کی زندگی تو یہ ہے کہ وہ ان تمام خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حوالے کر دے اور پرسکون ہو کر اطمینان کے ساتھ ایک اللہ کی خواہش میں زندگی گزار دے۔ پھر دیکھیں جب آپ ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی راہ میں گزارنے کا ارادہ کر لیں گے اور یہ عہد کر لیں گے کہ کچھ بھی ہو جائے میں پریشان نہیں ہوں گا، چاہے جتنی بڑی مشکل آ جائے میں ہمت نہیں ہاروں گا، بلکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے ساتھ ساتھ ہی کروں گا، تو یقین کریں کہ اللہ پاک آپ کی ہر خواہش کو پورا کرتے جائیں گے، ہر حاجت کو پورا کرتے جائیں گے۔ دل سے جو بھی خواہش نکلے گی وہ پوری ہو جائے گی۔ تب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ جب دل میں بیٹھا ہو، اس کا انتظار کر رہا ہو، اور وہ اپنی خواہشات کی وجہ سے، اپنی حاجات کی وجہ سے اسے دیکھ نہیں پا رہا تھا، تو ارجنٹ کا عمل جب لوگوں نے کرنا ہے، یہ تسبیح پڑھنی ہے، تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ سے دعا مانگ کر آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی کسی بھی حاجت کے لیے دعا مانگیں، اس کے بعد آپ سو جائیں۔ صبح آپ کے ساتھ جو معجزہ ہوگا وہ آپ دیکھ کر خود حیران رہ جائیں گے۔ چھوٹی سی چند منٹ کی تسبیح کیسے آپ کی زندگی کا رخ موڑ دیتی ہے۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو ماہ شعبان المعظم کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی مبارک ہو۔ یہ ایسا خاص مہینہ ہے جس میں بے شمار رحمتیں، برکتیں، عزت، شہرت، دولت، بہاریں انسان کو نصیب ہوتی ہیں۔ وہ خوش نصیب ہوگا جو ماہ شعبان کی رات کو یہ عمل کر لے گا۔ محترم ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک کے بے شمار فضائل برکات ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھو، تمہارا مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کی تلافی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک کا ورد کیا کریں اور فیض یاب ہوتے رہا کریں۔ کون نہیں چاہتا کہ ہمارے گناہوں کی مغفرت ہو؟ اس لیے ہمیں چاہیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر زیادہ سے زیادہ کثرت سے درود پاک پڑھا کریں۔ ماہ شعبان کا بہت ہی زیادہ برکت والا مہینہ ہے۔ اس بابرکت مہینے میں ہم نے اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ساتھ ذکر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے، نوافل ادا کرنے ہیں، روزے رکھنے ہیں، اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنی ہے۔ اس بابرکت مہینے کے حوالے سے بہت ہی پیارا، آسان اور مختصر مگر بہت ہی طاقتور وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ ہم سے جو بھی بہن بھائی کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں، کسی بھی طرح کی پریشانی میں مبتلا ہیں، تو یہ آسان سا عمل کریں، یا ان کی کوئی بھی حاجت ہے
جائز حاجت ہونی چاہیے، تو اس لیے آسان سے پیارے سے مختصر عمل کو کریں۔ انشاءاللہ ماہ شعبان المعظم کا یہ بابرکت مہینہ ختم ہونے سے پہلے ان کی ہر طرح کی پریشانی، دکھ تکلیف ختم ہو جائے گی اور ان کی ہر جائز حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، نیک نیت کامل کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے باامید ہو کر جب آپ یہ عمل کریں گے، جو بھی مسلمان بہن بھائی پریشان حال ہیں وہ یہ عمل کریں تو انشاءاللہ ہر طرح کی مشکلات سے چھٹکارا حاصل کریں گے، ہر طرح کی پریشانی کو اللہ تعالیٰ ضرور دور فرما دے گا۔ ماہ شعبان المعظم ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جس کو قرآن مجید نے ذکر فرمایا ہے کہ 4 معظموں میں سے ایک معظم ماہ شعبان ہے، اور کتب احادیث میں بھی ماہ شعبان المعظم کی بڑی فضیلت وارد ہے۔ چند احادیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بے شک شعبان عظمت والا مہینہ ہے، اس میں نیکیوں کا ثواب دگنا ہوتا ہے۔ جو ماہ شعبان کا روزہ رکھے گا گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، شعبان المعظم کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت باقی تمام انبیاء پر، اور ماہ رمضان المبارک کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے اللہ پاک کی فضیلت تمام بندوں پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ ایک پہاڑ کے قریب سے گزرے تو دیکھا ایک پہاڑ سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہیں، تو آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، یا الہی پہاڑ کو اجازت دے کہ وہ میرے ساتھ ہم کلام کرے۔ آپ کا اتنا عرض کرنا تھا کہ پہاڑ نے عرض کی، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے پوچھا، یہ تیری چمک دھمک کیسی ہے؟ پہاڑ نے عرض کی، میرے اندر ایک مرد خدا ہے جس کی برکت سے یہ ساری چمک دمک نظر آ رہی ہے۔ پھر آپ نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، مولا اس مرد خدا کو میرے سامنے حاضر فرماؤ۔ اسی وقت پہاڑ پھٹ گیا اور اس سے ایک حسین و جمیل بزرگ ظاہر ہوئے۔ اس بزرگ نے کہا، میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ہوں، میں نے اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگی تھی، میری عمر اتنی دراز ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد مبارک میں ان کی امت میں داخل ہوں۔ تو اس وقت 600 سال سے میں اس پہاڑ میں مصروف عبادت ہوں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا الہی کیا روئے زمین پر تیرے نزدیک اس شخص سے بڑھ کر کوئی بزرگ ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے عیسیٰ امت محمدیہ کا جو شخص شعبان کے مہینے میں ایک دن روزہ رکھے گا وہ میرے نزدیک اس شخص سے بھی زیادہ بزرگ ہوگا۔ حدیث شریف کے مطابق ماہ شعبان کا مہینہ ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے حسن الوحید اور ربوبیت کی جلوہ گاہوں میں ماہ شعبان سے پہلے ماہ رجب میں بلوایا اور اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ تو ناظرین، یہ وہ تسبیح ہے جو شعبان المعظم کی مبارک راتوں میں جتنی بار پڑھو اتنی دولت کروڑوں فوراً ہاتھوں میں آ جاتی ہے۔ میں اسے پڑھتی ہوں، فوراً دولت ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ آج جس تسبیح کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ تسبیح آپ جتنی بار پڑھو گے اللہ رب العزت آپ کو اتنی ہی دولت عطا فرمائے گا۔ جیسے جیسے آپ تسبیح کے دانوں کو پڑھتے جاؤ گے ویسے ویسے انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی جائیں گی، ساتھ ساتھ آپ کا رزق بڑھنا شروع ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ آپ کی دولت میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ آج کی تسبیح بہت ہی زیادہ خاص ہے، بہت ہی زیادہ مجرب ہے۔ یہ کلمات اس کے بارے میں اگر بتاؤں تو یہ بزرگان دین تک پہنچی، اور بزرگان دین نے اسے بہت آزمایا۔ جب کوئی پریشان شخص بزرگان دین کے پاس جاتا تو اسے بزرگان دین ہمیشہ یہی تسبیح پڑھنے کا کہتے، اور اس کی فوراً رزق کی تمام پریشانیاں، مسائل اور ان کی زندگی میں جو بھی محرومیت، تنگ دستیاں آتی تھیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس تسبیح کی بدولت سے حل ہو جاتی۔ لہٰذا اس تسبیح کو ناظرین کرام، میری بہت ساری بہنیں اور میرے بھائی جو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی آسان سا عمل بتایا جائے جس سے فوراً ہمارا کام ہو جائے، ہمیں اس کے نتائج ملنا شروع ہو جائیں، ہمارے رزق مال دولت میں اضافہ ہو جائے۔ محترم ناظرین کرام، آج جو تسبیح آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اس تسبیح کو آپ نے ماہ شعبان میں پڑھنا ہے۔ ماہ شعبان کا یہ خاص عمل ہے، اس تسبیح کو پڑھنے سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک خاص بات بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ نے یہ وظیفہ مکمل کر لیا، اس کے بعد آپ کے مالی حالات درست ہونے شروع ہو جائیں گے۔ پھر اچانک اللہ تعالیٰ سے آپ کی کوئی دوبارہ فرمائش آ گئی اور آپ کے مالی حالات اگر دوبارہ خراب ہو گئے تو آپ نے فوراً تسبیح کو دائیں ہاتھ میں پکڑ کر پڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ اس وقت اللہ رب العزت آپ کو
اس مالی پریشانی سے نکال لیں گے اور انشاءاللہ آپ کے گھر میں خوشیاں ہوں گی۔ انتہائی کشیدہ حالات ہوں اور آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو آپ نے اپنی اس بہن کی یہ بتائی ہوئی تسبیح پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنے غیبی خزانے سے آپ کی مدد فرمائیں گے۔ یہ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ 2 باتوں کا خیال رکھیں۔ پہلی بات یہ کہ آپ نے 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی پڑھنی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے ہر بات میں اللہ پر توکل کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیا کریں، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ انسان کسی بات پر جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ بس اے محبوب اب ان سے رخ انور پھیر لیجیے اور اللہ پاک پر بھروسہ رکھیے، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے جملہ امور کا کفیل ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ بہت غالب، بڑی حکمت والا ہے، اور اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وہی تمہارا مددگار کارساز ہے۔ بس وہ کتنا اچھا کارساز ہے اور کتنا اچھا مددگار ہے، لہٰذا آپ اچھا سوچیں، آپ یہ سوچیں کہ اللہ پاک آپ کو رزق دے گا تو آپ خود محسوس کریں گے کہ اللہ پاک آپ کو بہترین رزق دے رہا ہے۔ اگر آج آپ ہمارے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق یہ تسبیح پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے ہاتھ میں تسبیح نہیں بلکہ کوئی اعلیٰ دین کا چراغ آ گیا ہے۔ اسے آپ نے جو ہی رگڑا اور اس سے دولت آنا شروع ہو گئی۔ تو ناظرین درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ محترم ناظرین، ویسے تو درود پاک پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں جن کو سارا بتانا بہت مشکل ہے، لیکن ہم چند فائدے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں مسلمانوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیتے ہیں۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اے ایمان لانے والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے تو اللہ پاک اس پر 10 بار رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ معاف کر دیتے ہیں اور 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے سے برا وقت ختم ہو جاتا ہے، درود پاک پڑھنے سے بھولے کام اور باتیں یاد آ جاتی ہیں، درود پاک پڑھنے والے کا قرض جلدی ادا ہو جاتا ہے، درود پڑھنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے، درود پڑھنے والے کا دل رحمت اور روشنی سے بھر جاتا ہے، درود پڑھنے والا جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے۔ درود پاک کو لگاتار پڑھنے سے سب کی جائز دلی حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ درود بھیجنے والے کے دل میں اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ درود شریف گناہوں کا کفارہ ہے، درود شریف سے عمل پاک ہوتا ہے، درود شریف سے آنکھوں کو نور ملتا ہے، درود شریف پڑھنے سے جنت کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، یہ عمل بندے کو جنت کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ درود شریف پڑھنے کی وجہ سے بندہ آسمان اور زمین میں قابل تعریف ہو جاتا ہے۔ جو شخص درود شریف کو اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے اللہ پاک اس کی دنیا اور آخرت کے سارے کام اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ محترم ناظرین، ویسے تو درود پاک جتنا پڑھیں اتنا ہی اچھا ہے، لیکن درود شریف پڑھنے کے لیے کچھ خاص وقت بہترین مانے جاتے ہیں، جیسا کہ 5 نمازوں کے بعد، اذان کے بعد، مسجد میں داخل ہوتے وقت اور باہر جاتے وقت، وضو کرتے وقت اور وضو ہونے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھنے اور کہنے پر درود پاک پڑھنا سب سے اچھا مانا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو الحسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ ایک جنگل میں تھے، اچانک ان کے سامنے ایک درندہ آ گیا، ان کو اپنی جان کی فکر پڑ گئی، بس انہوں نے خوف زدہ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود سلام پڑھنا شروع کر دیا، جس کی برکت سے آپ کو اس درندے جانور سے نجات ملی اور آپ کی جان بچ گئی۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اپنے بندوں کو مختلف مقامات پر مختلف کاموں کے احکامات ارشاد فرمائے، مگر کسی مقام پر یہ نہیں فرمایا کہ ہم اور ہمارے فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں، تم بھی کرو۔ البتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ایک ایسا مبارک عمل ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود و سلام بھیجو۔ بھیجنے کا مطلب اللہ پاک کے درود بھیجنے سے مراد رحمت نازل فرمانا ہے، جبکہ فرشتوں اور ہمارے درود بھیجنے کا مطلب دعائے رحمت کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر درود بھیجنا بہت بڑی سعادت ہے۔ ایک
درود میں 3 فائدے ہیں: 10 رحمتیں، 10 گناہ کی معافی اور 10 درجوں کی بلندی۔ درود پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے خوش نصیب ہوتے ہیں، ان کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، فکروں اور پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت واجب ہوتی ہے، اسے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ تو محترم ناظرین، آپ نے اول و آخر درود پاک پڑھ کے ہی اس وظیفے کو شروع کرنا ہے۔ اب وظیفے کا طریقہ کار بھی سن لیجئے کہ کون سی تسبیح کب، کہاں اور کیسے، کتنی تعداد میں پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے ایک بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ ماہ شعبان المعظم کی کسی بھی رات کو کر سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو ہر رات بھی کر سکتے ہیں، ہر نماز کے بعد کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو ناظرین، نماز ادا کرنے کے بعد باوضو حالت میں مصلی پر بیٹھ کر، اگر چاہیں تو بعد میں باوضو حالت میں بستر پر لیٹ کر بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ تو جیسے میں نے بتایا کہ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، جس تسبیح کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ بڑی توجہ کے ساتھ سن لیں۔ اس تسبیح میں کیا پڑھنا ہے؟ تو جب آپ نماز ادا کر لیں تو باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں تو ایک چھوٹی سی تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں، اور اس تسبیح میں آپ لوگوں نے پڑھنا ہے: ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ ترجمہ: اے ہمارے پروردگار، ہم تجھ پر ایمان لائے ہیں، تو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ تسبیح جب آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوگی تو تسبیح کے ہر ایک دانے پر فرض کر لیں کہ تسبیح میں 30 دانے ہیں۔ یہ چھوٹی تسبیح ہے جس میں 20 دانے ہیں، یا بڑی تسبیح ہے جس میں 40-50 دانے ہیں، یا کوئی بھی ایک تسبیح۔ اگر آپ نے تسبیح کے ہر دانے پر آپ نے پڑھنا ہے، تسبیح کے ہر دانے پر آپ لوگوں نے یہ عمل پڑھتے جانا ہے، اور جب یہ تسبیح پوری ہو جائے اس کو چوم کر دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے چھوٹی سے چھوٹی دعا مانگ لیں۔ اپنے کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی مشکل کے لیے، بھائی اور بہن، یہ عمل صرف کرنے کی دیر ہوگی۔ جب اس کے بعد آپ لوگ سو جائیں گے، یہ تسبیح پڑھ کر اللہ سے دعا مانگ کر جب آپ سو جائیں گے تو صبح اس حالت میں اٹھیں گے کہ آپ کا ہر کام پورا ہو چکا ہوگا، ہر مقصد پورا ہو چکا ہوگا۔ جس پریشانی کی وجہ سے آپ رات کو اداس ہیں، آپ کو نیند نہیں آ رہی، صبح آپ کی وہ ہر اداسی، پریشانی، تکلیف دور ہو جائے گی، اور جب آپ اپنا کام شروع کر دیں گے تو اس میں آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ رات کو یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اگلے دن آپ کا کوئی بھی کام ہوگا وہ پورا ہو جائے گا، کوئی بھی مقصد ہوگا وہ پورا ہو جائے گا، جیسے بھی حاجت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ بس آپ نے پوری یقین کے ساتھ چند منٹ کی یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ رات کو پڑھ کر آپ لوگوں نے سو جانا ہے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کی یہ چھوٹی سی تسبیح آپ لوگوں کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ میں ان بھائیوں بہنوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ خدا را پنجگانہ نماز کی پابندی کریں، ایسا ہرگز نہ کریں۔ اللہ اپنی مخلوق کے لیے رزق کی تقسیم کو یقینی بناتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو بھی رزق عطا فرمائے گا۔ بس آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے دیکھیں، یہ تسبیح پڑھ کے دیکھیں، کوشش کریں کہ پورا دن آپ باوضو حالت میں رہیں، آپ کے معاملات درست سمت کی جانب گامزن ہو جائیں گے۔ اور آپ سے ایک اور عرض کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کے رزق کے مسائل صرف آپ کے مسائل نہیں، بلکہ ہمارے اس معاشرے میں اب یہ بات عام بن چکی ہے۔ یہ پریشانی صرف آپ ہی کی پریشانی نہیں ہے، بلکہ ہر دوسرے بندے کے ساتھ یہی فکر لاحق ہو چکی ہے۔ ہر بندہ اسی سوچ کا شکار ہے کہ وہ اپنے گھر کے اخراجات کیسے پورے کرے۔ یہ مہنگائی کی وجہ سے ہوا۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے، تو آپ کے معاملات انشاءاللہ تعالیٰ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر آپ کا ایک جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ آپ اپنی ہر پریشانی، ہر مصیبت، رنج و غم، جو بھی آپ کی زندگی کے مسائل آتے ہیں، آپ اللہ پاک سے مشاورت کرنے والے بن جائیں، تو پھر دیکھیں آپ کے بیڑے کیسے پار ہوتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت آپ کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لیتا ہے، اور آپ کی ساری تکالیف، الجھن، پریشانی حل فرما کر آپ کی زندگی میں خوشیاں پیدا کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، ایک بار تسبیح کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ آپ نے یہ تسبیح ماہ
ماہ شعبان المعظم کی ہر رات لگاتار کر لیں، یقین کریں ماہ شعبان کے مہینے میں ہی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے رزق کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، میری بہنوں نے بھی پابندی کرنی ہے اور بھائیوں نے بھی پابندی کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور یہ نہیں کہ آپ نے نماز اس دن ادا کرنی ہے جب آپ نے یہ وظیفہ کریں، بالکل ایسا نہیں کرنا، بلکہ آپ کوشش کریں آپ پوری زندگی نماز کو قائم کریں۔ امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر دیجئے تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعا اور توبہ اور شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قبولیت بخشش اور نعمت سے محروم نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، محبتیں اور خوشیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اے رب مہربان، اپنے خزانہ غیب سے خصوصی امداد فرما، تجھ سے التجا کرتے ہیں، ہم پر رحم فرما، ہمیں ہر اس کام سے بچا جو تجھے ناراض کرے اور ہمیں ہر اس کام کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے، اور ہم سب کو، ہمارے عزیز رشتہ دار اور دنیا کو وبائی مرض میں سے محفوظ فرما اور اپنی ناراضگی زمینی آسمانی عذاب سے بچا۔ اللہ ہمیں صحت دے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔